الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، دوستوں، ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ اس سے آپ کلمہ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ کلمہ اور کلمہ پڑھنے والا انتہائی قیمتی اور وزنی ہے۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو اور ساتوں آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، اشجارات ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، کہکشاں ہیں، جتنی چیزیں ہیں ان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا جھک جائے گا، باوزن ہو جائے گا۔ اتنا کلمے کا پاور اور طاقت ہے۔ آج اپنی زبان سے ہم مسلمان کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، کلمہ کی حقیقت، کلمہ کی اہمیت، کلمے کا مفہوم اور کلمے کا خلاصہ ہمیں معلوم نہیں، کلمے کے تقاضے پر ہم عمل نہیں کرتے۔ ایک شاعر نے کہا ہے، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و زباں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج دنیا کے اندر جو بگاڑ ہیں، جو فساد ہیں، ایک انسان دوسرے انسان کا خون لے کر خوش ہو رہا ہے، ایک انسان دوسرے کو قتل کر کے خوش ہو رہا ہے، دوسرے کی زمین ہڑپ کر کے خوش ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں دل کے بگاڑ کی وجہ سے، اور دل اگر بگڑ جائے تو طرح طرح کے فتنے، حوادث، مصائب، آلام، پریشانیوں کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کا دل بنتا ہے تو پھر ایک انسان خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانے میں سکون اور عافیت محسوس کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ بھوکا تھا، بھوک لگی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہاں کسی کو بھیجا کہ جاؤ گھر میں کچھ ہے یا نہیں دیکھ کر آؤ۔ پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ کھانے پینے کا سامان نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اس مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ایک شخص کھڑے ہوئے جن کا نام تھا ابو طلحہ۔ ابو طلحہ اس مہمان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی ام سلیم سے کہا یہ آج رات ہمارے مہمان ہیں، خاطر تواضع میں، مہمان نوازی میں ذرہ برابر کوئی کسر نہ چھوڑنا، جو کچھ ہو اس مہمان کے سامنے لا کر حاضر کر دینا۔ ام سلیم کہتی ہیں کہ آج ہمارے گھر میں تھوڑا بہت کھانا ہے جو بچوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ام سلیم سے کہ بیوی بہلا پھسلا کر بچوں کو سلا دینا اور مہمان کے سامنے جو تھوڑا بہت کھانا ہے وہ لے آنا، ہم بھی بیٹھ جائیں گے، اور چراغ کو درست کرنے کے بہانے بجھا دینا۔ چنانچہ مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، بچے بھی بھوکا رہے، میاں بیوی بھوکا رہے۔ یہ سارا واقعہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو نبی فرماتے ہیں میرے پاس وحی آئی تھی اور رات جو تم نے عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن کریم میں تمہاری تعریف کی اور فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانے میں انہوں نے عافیت اور سکون محسوس کیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل بنتا ہے، اور جس انسان کا دل بن گیا اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ابو جہم روایت کرتے ہیں یرموک کی لڑائی میں میرا چچا زاد بھائی لڑائی میں شریک تھا۔ پانی کا مشکیزہ لے کر میں اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرنے لگا، دیکھا دور پڑا میرا چچا زاد بھائی سسک رہا ہے، بلک رہا ہے، آخری حالت میں ہے۔ میں پانی کا مشکیزہ لے کر اپنے چچا زاد بھائی کو پانی پلانے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جیسے ہی پانی پلا رہا تھا بغل میں ایک صحابی نے پانی کی، گویا کہ انہوں نے خواہش ظاہر کی، تو فرمایا میں نے اشارہ کیا پہلے ان کو پانی پلاؤ۔ جب ان کے پاس پانی لے گیا تو بغل میں ایک تیسرے صحابی نے کی، ان کو بھی پیاس لگی تھی، صحابی نے اشارہ کیا پہلے ان کو پانی پلاؤ۔ اسی طرح میں تیسرے کے پاس گیا پانی لے کر کے، تو اتنے میں ان کا وہ واصل بحق ہو چکے تھے، اللہ کے پاس جا چکے تھے۔ دوسرے کے پاس آیا وہ بھی واصل بحق ہو چکے، پہلے کے پاس آیا وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ صحابہ کے اندر یہ جذبہ، یہ شوق کہ مجھ سے پہلے میرا ساتھی پانی پیے، یہ جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے جس انسان کا دل بنتا ہے۔ جس انسان کا دل بن گیا، سنور گیا، وہی دل کامیاب ہے۔ اور جس کا دل نفرتوں سے، کینہ سے، بغض سے، کفر سے، شرک سے، تعصب سے، عصبیت سے، گندگی سے بھرا ہوا ہوگا تو اس کے دل میں اچھائی کا خیال نہیں آئے گا۔ یہ خیال آئے گا گناہ کو مار دو، کاٹ دو، جلا دو، پھینک دو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، فقر و فاقہ کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ ہاں، جس کا دل بن گیا، قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اس دن، قیامت کے دن، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ کیا کام آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، وہ دل کام آئے گا جو قلب سلیم والا ہو۔ القلب السلیم، سنوارا ہوا دل، اچھا دل۔ آپ اگر غور کریں آیت میں دو چیزوں کی نفی ہے، نہ مال کام آئے گا، مال سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا،
مال سے انسان چشمہ تو خرید سکتا ہے، بینائی نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان لباس تو خرید سکتا ہے، خوبصورتی نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان کی ضرورت تو پوری ہوگی، لیکن وہ نیند اور عیش اور راحت اور آرام اس کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ مال سے انسان دوا تو خرید سکتا ہے، صحت نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان نرم و نازک بستر تو خرید سکتا ہے، لیکن مال سے انسان کو میٹھی نیند نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا علاج مال نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ فقر میں، غرور میں، مباحات میں فخر کرتے ہیں، میرے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، گھوڑا ہے، اور میرے پاس ایسی ایسی چیزیں ہیں، مجھے تو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے، نہیں، قرآن نے نفی کر دی، یوم لا ینفع مال، اس دن مال کام نہیں آئے گا، اولاد بھی کام نہیں آئے گی۔ بسم اوقات ایک آدمی کہتا ہے میرے 5 لڑکے ہیں، ایک عالم ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک وکیل ہے۔ کیا ہوا اس سے؟ یہ بچے جس کو آپ نے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، جج، وکیل بنایا ہے، کل قیامت کے دن یہ بچے کام نہیں آئے۔ کیا کام آئے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم کام آئے گا۔ یہ دل بنتا ہے، ساری چیز بن جاتی ہے۔ یہ دل بگڑ گیا تو انسان کا پورا جسم برباد ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ، سن لو، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح سالم ہوا تو سارا جسم صحیح سالم رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو 3 چیزوں کے بارے میں تذکرہ ہے، یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، جس دن میں پیدا ہوا وہ دن بھی گھر والوں کے لیے ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے، اور جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ جب مرض الوفات میں انسان ہو تو وہاں پر کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے وہ جو بیمار آدمی ہے اس کی زبان سے بھی کلمہ ادا ہو جائے۔ اور تیسرا میدان محشر میں، یہ 3 مقام انتہائی اہم ہیں، اس میں نہ انسان کا مال کام آتا ہے، نہ انسان کی اولاد کام آتی ہے، البتہ انسان کا قلب سلیم کام آتا ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا کھیل نہیں بھائی، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ آپ کہیں اگر گئے رہنے کے لیے، ایک دم سے بستی آباد نہیں ہو جاتی نا، آہستہ آہستہ وہ بستی آباد ہوتی ہے۔ اسی طرح دل جو ہے، ہماری بائیں طرف جو دل ہے، آہستہ آہستہ جب وہ سنور جائے گا، بن جائے گا، تو یقیناً اللہ کے یہاں آپ کی جو مقبولیت ہوگی اور اللہ کے یہاں ہماری اور آپ کی جو قبولیت ہوگی، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ انسان کا دل اللہ کا شاہی محل ہے، اس شاہی محل میں ذکر کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، روزوں کے ذریعے اس دل کو آباد رکھنا ہے۔ آج ہم نے اس دل کو بھٹیار کھانا بنا رکھا ہے، یہ دل کچرے سے بھرا ہوا ہے، اس دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے ذکر کے کیمیکل کے ذریعے۔ اس قلب کو صاف کرنے کی ضرورت ہے توبہ کے آنسو کے ذریعے سے۔ جب یہ دل صاف ہو جاتا ہے، جب یہ دل پاک ہو جاتا ہے، عبادت میں بھی مزہ آتا ہے، تلاوت میں بھی اچھا لگے گا، دین کے ہر شعبے اور ہر میدان میں آپ کامیاب ہوں گے۔ آپ کو لگے گا کیا اچھا مزہ ہے، کیا لذت ہے، ہر وقت وہ سوچے گا کہ اور میں نماز پڑھوں، اور میں تلاوت کروں۔ آج ہماری فکر یہ ہوتی، ایک صفحہ قرآن کا پڑھا، جلدی سے بھاگو، 2 رکعت جمعہ کی نماز پڑھ لی، جلدی بھاگو۔ یہ
اصل میں مزاج کیوں بنتا جا رہا ہے؟ دل بنا نہیں ہے۔ جب انسان کا دل بنتا ہے، اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، نیک لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ صحبت کا اثر پڑتا ہے، آدمی جیسوں کے ساتھ رہے گا اسی طرح کا اثر ہمارے اندر آپ میں منتقل ہوگی۔ ایک بے جان سی چیز، مٹی کے اندر جان نہیں ہے، وہ دوسروں کا اثر قبول کر لیتی ہے۔ کتابوں میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک آدمی غسل خانے میں جاتا ہے، حمام میں جاتا ہے نہانے کے لیے، وہاں ایک مٹی کی ڈلی ملتی ہے اور اس سے خوشبو آتی ہے۔ وہ آدمی مٹی کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے تو بے جان سی چیز ہے، تیرے اندر خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو مٹی کہتی ہے جمال ہم نشی درمن اثر کر ولیکن من ہما خاکم کے ہستم، بات صحیح ہے، میں بے جان ہوں، میرا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن میرا رہنا سہنا ایک زمانے تک گلاب کے پھول کے ساتھ ہوا ہے، گلاب کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میرے اندر خوشبو آ گئی۔ اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا نمازی کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ ہوگا تو یاد رکھیے اسی طرح کے اثرات ہمارے اندر منتقل ہوں گے۔ اور اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا جواری کے ساتھ، شرابی کے ساتھ، کبابی کے ساتھ، ناجائز طرح کے لوگوں کے ساتھ اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو یاد رکھیے اسی طرح کے اثرات آئیں گے۔ پھر انسان کی نماز میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، نیک کاموں میں اس کا دل نہیں لگے گا۔ قرآن نے بڑی پیاری بات کہی۔ قرآن کریم میں 19 پارے میں ایک آیت ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں اس کو ذلیل کر کے نکالتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال دی، فرماتے ہیں ان الملوک، بادشاہ سے اللہ مراد لیجئے اور بستی سے مراد دل لیجئے، اور افسدوہا انقلاب مراد لیجئے کہ جب اللہ کا دھیان، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت اس دل میں آئے گا تو اس دل میں جو دنیا کی گندگی ہے، دنیا کی لذت ہے، یہ ذکر اس دنیا کی گندگی کو باہر پھینک کر باہر کر دے گا۔ کیا بہترین اور پیاری مثال دی ہے۔ اس دل کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، اس دل کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم نے جو فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، کل قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، پھر کیا کام آئے گا؟ آپ کا قلب سلیم کام آئے گا۔ انسان جتنی محنت اپنے دل پر کرے، اسی لیے کہا جاتا ہے اہل اللہ کے پاس جاؤ، نیک لوگوں کے پاس جاؤ، تاکہ ہمارے اندر ویسے اثرات منتقل ہوں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام، آپ کا لقب خلیل اللہ ہے، آپ اللہ کے دوست ہیں، اور آپ بکری چرا رہے ہیں، بکری لے کر کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے ایک آدمی نے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمہ یہ الفاظ کہے، دل تڑپ گیا، بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا، ادھر آؤ، جو کلمات ابھی آپ نے اپنی زبان سے کہے میرا دل مچل گیا، محبوب کی یاد میں، اللہ کی یاد میں ایک مرتبہ دوبارہ اپنی زبان سے یہ کلمات کہہ دیجئے۔ تو اس آدمی نے کہا اگر میں اپنی زبان سے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمہ اگر میں اپنی زبان سے کہوں تو تم اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پاس بکری ہے، آدھا ریوڑ میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ اس آدمی نے اپنی زبان سے سبحان ذی الملک والملکوت کہا، دوبارہ عجیب طرح کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے فکر میں بالکل مست ہو گئے۔ ایک مرتبہ اور خواہش کی،
اے پیارے دوست ایک مرتبہ پھر اپنی زبان سے یہ کلمات کہو۔ وہ آدمی کہتا ہے اب کیا دو گے؟ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جو ماں بقیہ بکریاں ہیں وہ ساری بکریاں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ پھر وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمہ۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ اس میں اللہ کی پاکی کا بیان ہے، اللہ کی عظمت کا بیان ہے، ابراہیم علیہ السلام مچل گئے۔ فرمایا اے پیارے دوست ایک مرتبہ پھر کہہ دیجئے۔ اس دوست نے کہا اگر میں نے اس مرتبہ کہا آپ کے پاس تو دینے کے لیے اب کچھ نہیں ہے، جو بکریاں تھی وہ ساری بکریاں مجھے دے دی، اب کیا دو گے؟ فرمایا بکریوں کو چرانے کے لیے چرواہے کی تو ضرورت ہوگی، میں چرواہا آپ کو دوں گا۔ چنانچہ اس دوست نے کہا ابراہیم اللہ کو آپ کا امتحان لینا تھا، آپ کامیاب ہو گئے، میں فرشتہ ہوں اور میں آپ کے پاس آیا تھا آپ کو دیکھنے کے لیے کہ آپ کے اندر اللہ کا ذکر، اللہ کی فکر کیسی ہے۔ یقیناً آپ کامیاب ہو گئے۔ انبیاء علیہ السلام کا دل چونکہ بنا ہوا تھا اور اسی کی وجہ سے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کے باوجود وہ اپنی زبان سے کہتے تھے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آج ہم ہیں گندے سدے ماحول میں ہیں، معاشرہ کیسا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، کس طرح لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمارا مزاج کیا بنتا جا رہا ہے۔ ہر آدمی اپنے اندر غور و فکر کر کے اپنے دل کو بنانے کی فکر کرے۔ یقیناً جس آدمی کا دل بن جائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ یہ سنورا ہوا دل ہی اللہ کو مطلوب اور محبوب ہے۔ سلیمان بن عبد الملک خلافت بنی امیہ کے دور میں ایک مرتبہ مدینہ تشریف لائے، بادشاہ تھے اپنے ملک کے، اور مدینہ جا کر کے انہوں نے کہا کہ مجھے کسی بزرگ سے ملا دیجیے۔ تو لوگوں نے سلیمان ابن عبد الملک کو ابو حازم تابعی جو بزرگ تھے ان سے ملا دیا۔ سلیمان ابن عبد الملک نے کہا کہ بتاؤ دنیا سے آخرت کی طرف جانے میں وحشت کیوں ہوتی ہے، گھبراہٹ کیوں ہوتی ہے؟ ابو حازم تابعی نے کہا بات دراصل یہ ہے اس دل کو ہم نے گندا کر دیا، نفرتوں سے، کینہ سے، بغض سے، حسد اور تعصب سے، عصبیت سے ہم نے اس دل کو بھر دیا ہے، جس کی وجہ سے اس سفر کے بعد جو آخرت کا سفر ہے وہاں جانے میں ہمیں وحشت لگتی ہے، گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ پھر سلیمان ابن عبد الملک نے کہا آخرت میں حاضری کس حالت میں ہوگی؟ فرمایا جس کا دل بن گیا ہوگا وہ خوشی خوشی اللہ کے پاس جائے گا، اس پردیسی کی طرح ہوگا جو 10 سال 5 سال باہر رہ کر کے جب وہ اپنے گھر آتا ہے بال بچے بھی خوش ہوتے ہیں، وہ آدمی بھی خوش ہوتا ہے، اسی طرح ہنستے کھیلتے اس کا سارا کام ہو جائے گا۔ اور جس کا دل نہیں بنا ہوگا، نفرتوں سے بھرا ہوا ہوگا، وہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے پاس جائے گا تو اس کی وہ کیفیت ہوگی جو غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہو اور پھر پکڑ کر لایا گیا ہو۔ ظاہر سی بات ہے غلام پر کپکپی طاری ہوتی ہے، پتہ نہیں میرا آقا مجھ سے کیا کہے گا، وہی کیفیت اس آدمی کے ساتھ ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صاحب شریعت کی روشنی میں اپنے دل کو بنایا، اپنے دل کو سنوارا، جس کی وجہ سے باوجود یہ کہ ان میں کاشتکار بھی ہوتے تھے، کھیتی کرنے والے بھی ہوتے تھے اور ہر طرح کا کام کرنے والے ہوتے تھے، لیکن ان کا دل ایسا بنا ہوا تھا اگر کان میں اذان کی آواز آ جاتی، ایک صحابی ہاتھ میں لوہا اٹھائے مارنے کے لیے، وہ مارنا گوارا نہیں کرتے تھے، فوراً چھوڑ کر کے مسجد کی طرف آتے۔ ان کی تعریف اللہ نے کی، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ آج ہمارے اندر یہ کیفیت ہے، اذان ہو رہی ہے، نہ اذان کی پرواہ، نہ نماز کی پرواہ، پرواہ ہے تو دکان کی، پرواہ ہے تو اپنے جسم کی، پرواہ ہے تو اپنے بال بچوں کی۔ ہم نے اللہ کو بھلا دیا، ہم نے
اللہ کے ذکر کو ہم نہیں کرنے لگے، جس کی بنا پر ہمارے اندر حالات اور کیفیات پیدا ہونے لگی، جبکہ اللہ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم اطاعت کے ذریعے مجھے یاد کرو، میں عنایت کے ذریعے تم کو یاد کروں گا، تم فرما برداری کرو، میری عنایت، میری رحمت، میری برکت ہر آن ہر لمحہ تم کو پہنچے گی۔ لیکن ہمارے اندر وہ کیفیت نہیں ہے، اسی لیے اللہ کا ذکر کرنا انسان کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ آپ جو ہے صبح شام کی تسبیحات پڑھیں، آپ جو ہے قرآن کی تلاوت کریں، آپ اللہ اللہ اپنی زبان سے کہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، یہ سارے اذکار ہیں۔ ان ذکروں کے ذریعے اللہ تعالی ہم تمام کو عذاب علیم سے، عذاب عظیم سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اسی دل کے بننے کی وجہ سے جب ایک مرتبہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تھا کہ مجھے مال کی ضرورت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سامان سارا لے کر آئے، حضرت عمر آدھا سامان لے کر آئے، حضرت عثمان غنی 600 اونٹ محض آدھو سامان کے اور 1000 دینار لے کر آئے تھے۔ نبی نے یہاں تک فرمایا عثمان نے ایسا کام کیا ہے، اگر یہ کوئی غلطی بھی ان سے سرزد ہو جائے گی تو اللہ درگزر کر دے گا۔ یہ کیفیت کیوں پیدا ہوئی؟ ایسا اس لیے ہوا ان کا دل بن گیا تھا۔ آج انہی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر کے ہم بھی اپنے دل کو اگر سنواریں گے تو یقیناً ہمارے دل میں اللہ کی محبت، رسول کی محبت جب اس دل میں آئے گی تو یاد رکھیے تلاوت میں بھی مزہ آئے گا، ذکر میں بھی مزہ آئے گا، دین کے ہر شعبے میں محنت کرنے میں اور کام کرنے میں ہمیں مزہ آئے گا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو فرشتے ان کے جنازے میں اس کثرت سے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا جنازہ ہلکا پھلکا لگ رہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، سعد بن معاذ کا جنازہ ہلکا پھلکا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، فرشتے اس جنازے میں آئے ہوئے ہیں اور ان کے اس کو پکڑے ہوئے ہیں، چارپائی کو پکڑنے کی وجہ سے وہ ہلکے پھلکے لگ رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اسی دوران یمن کے بادشاہ نے ایک ریشمی کپڑا بھیجا، انتہائی خوبصورت اور انتہائی چمکدار لذیذ، انہوں نے اچھا کپڑا بھیجا۔ اس کپڑے کو دیکھ کر صحابہ چھو رہے تھے۔ جب کوئی اچھی چیز آتی ہے ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ بتاؤ کیسا کپڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمنادیل سعد بن معاذ افضل فی الجنہ، سعد بن معاذ کا جو اکرام جنت میں ہوگا اس کپڑے سے بھی کہیں زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ تم اس کپڑے پر مت جاؤ، اپنے دل کو سنوارو، اپنے اللہ کو یاد کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اس سے جنت میں جو تم کو مقام ملے گا، جو درجہ ملے گا، ان کپڑوں سے کہیں بہتر ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، آپ تمام سے میں یہ کہنا چاہوں گا ہم اپنے آپ کو بنانے کی فکر کریں اور دنیا کا حرص، دنیا کی لالچ، جتنا اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اس میں مقدر میں جتنا جو کچھ لکھا ہے روزی، وہ مل کر رہے گا، آپ کو یقین آئے یا نہ آئے۔ اللہ کہتے ہیں لا نسألک رزقا، میں آپ سے رزق نہیں مانگتا، رزق تو ہم آپ کو خود دیں گے۔ آپ کا کام ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی فکر، حقوق اللہ اور حقوق العباد پر چلنا۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر ہم دنیا سے جائیں گے تو یقیناً کل قیامت کے دن جو ہمارا مقام ہوگا دوسرے لوگ رشک کریں گے اور اللہ تعالی ہم تمام کو جنت نصیب فرمائے گا۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت والجلال ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اعلان